میں اس ہفتے جنگ بندی متوقع ہے۔ ہمارے پاس اس ہفتے کے دوران حماس کے ساتھ معاہدہ کرنے کا اچھا موقع ہے۔ حماس سے بات چیت میں کچھ یرغمالی رہا ہو سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ ایلون مسک کا تیسری جماعت بنانا مضحکہ خیز ہے۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کیا۔ ایران سے مستقل معاہدے کے لیے نیتن یاہو سے بات کروں گا۔ روسی صدر سے حالیہ بات چیت سے مایوسی ہوئی۔ حوثی حملوں کے بارے میں کل بات کروں گا۔ ٹیکساس میں خطرناک سیلاب آیا۔ جمعے کو ٹیکساس کا دورہ کروں گا۔ غزہ میں اس ہفتے جنگ بندی متوقع ہے۔ ہمارے پاس اس ہفتے کے دوران حماس کے ساتھ معاہدہ کرنے کا اچھا موقع ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ۔ اسرائیل کا یمن میں حوثیوں پر فضائی حملہ۔ یمن میں الحدیدہ، السلیف اور راس عیسیٰ پورٹ پر حملہ کیا گیا۔ یمن میں راس قطب پاور پلانٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کے مطابق اسرائیل کا یمن میں حوثیوں پر فضائی حملہ۔ یمن میں الحدیدہ، السلیف اور راس عیسیٰ پورٹ پر حملہ کیا گیا۔ یمن میں راس قطب پاور پلانٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ حوثیوں پر فضائی حملہ ہوا ہے۔ اسرائیل کا یمن میں حوثیوں پر فضائی حملہ۔ یمن میں الحدیدہ، السلیف اور راس عیسیٰ پورٹ پر یہ حملہ ہوا ہے، جبکہ یمن میں راس قطب پاور پلانٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کے مطابق السلیف، راس عیسیٰ پورٹ پر حملہ کیا گیا ہے۔ یمن میں راس قطب پاور پلانٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کی جانب سے یہ حملہ کیا گیا۔ یمن میں حوثیوں پر فضائی حملہ ہوا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے یمن میں الحدیدہ، السلیف، راس عیسیٰ پورٹ پر حملہ ہوا۔ یمن میں راس قطب پاور پلانٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو واشنگٹن کے لیے روانہ ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی آج وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوگی۔ صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو ملاقات میں غزہ جنگ بندی پر بات چیت کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی ملاقات میں ایران سمیت مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو واشنگٹن کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی آج وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو ملاقات میں غزہ جنگ بندی پر بات چیت کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی ملاقات میں ایران سمیت مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ بریکس سربراہی اجلاس میں ایران و غزہ میں حملوں کی مذمت کی گئی۔ امریکی حمایت سے خطے میں اسرائیلی جارحیت ناقابل قبول۔ ایران کی شہری تنصیبات پر فوجی حملوں کی شدید مذمت کی گئی۔ اسرائیل غزہ میں فوری مستقل غیر مشروط جنگ بندی کرے۔ اسرائیل تمام فلسطینی علاقوں سے فوج نکالے اور قبضہ ختم کرے۔ تجارتی ٹیکسوں میں بے پناہ اضافہ عالمی تجارت کے لیے خطرہ قرار دیا گیا۔ ایران اور ایتھوپیا کے عالمی تجارتی تنظیم WTO میں شمولیت کی حمایت۔ بریکس سربراہی اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ حماس کا بریکس اعلامیہ کا خیر مقدم کیا گیا۔ جرائم کی دنیا سے خبر یہ ہے کہ لاہور کے علاقے شاہدرہ میں تیز رفتار کمسن کار ڈرائیور نے 3 موٹر سائیکلوں کو کچل ڈالا۔ ٹریفک حادثے میں ایک شخص جاں بحق، متعدد زخمی ہوئے۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ 13 سالہ ملزم ہاشر شاہدرہ ٹاؤن کا رہائشی ہے۔ جاں بحق شخص کی شناخت امین کے نام سے ہوئی ہے۔ افسوسناک واقعہ لاہور کے علاقے شاہدرہ میں تیز رفتار کمسن کار ڈرائیور نے 3 موٹر سائیکلوں کو کچل ڈالا۔ شاہدرہ ٹاؤن کے علاقے میں تیز رفتار گاڑی کی ٹکر نے قیامت برپا کر دی۔ کامسن ڈرائیور نے لاپرواہی اور غیر ذمہ داری کی انتہا کرتے ہوئے کئی زندگیوں کو اجاڑ دیا۔ حادثے میں ایک شخص موقع پر جاں بحق جبکہ متعدد افراد شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق گرفتار ہونے والا 13 سالہ کامسن ڈرائیور ہاشر والد عمر شاہدرہ ٹاؤن کا رہائشی ہے۔ کامسن ملزم گاڑی تیز رفتاری سے چلاتے ہوئے موٹر سائیکل سواروں کو کچلتا چلا گیا۔ جاں بحق شخص کی شناخت امین کے نام سے ہوئی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے میو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ شاہدین کا کہنا ہے کہ کامسن ہاشر پہلے ایک گاڑی سے ٹکرایا، جس کے بعد گھبراہٹ میں اس نے اندھا دھند گاڑی چلاتے ہوئے کئی موٹر سائیکل سواروں اور راہگیروں کو رون ڈالا۔ افسوسناک واقعہ کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ حادثے کے فوری بعد شہریوں کی بڑی تعداد جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ اصل میں بیسکلی پہلے یہ اڈے سے شروع ہوا ہے، یہ ادھر سے بچے نے گاڑی نکال لیا ہے، کافی تیز اس کی رفتار تھی۔ آگے آ کے فضل اکڈیرے قبرستان کے سامنے اس نے گاڑی سٹی کو ہٹ کیا، جس سے سٹی والے نے اس کے پیچھے لگایا، بچہ گھبرا گیا۔ بہت سپیڈ سے آ رہا تھا پیچھے سے۔ سننے میں یہ ہے کہ پیچھے بھی اس نے 4 آدمی نیچے کچلے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پریشر میں آ گیا۔ تو ادھر یہ 3-4 بائکیں کھڑی تھی یہ باربر والے کے آگے، تو وہ نیچے آئی ہیں۔ کچھ یہ تار کی وجہ سے بچت ہوئی ہے تو گاڑی رک گئی ہے، نہیں تو یہ جانی نقصان اس نے کرتے ہی جانا تھا آگے۔ حادثے میں زخمی متعدد افراد کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کا علاج معالجہ جاری ہے۔ پولیس نے کامسن ڈرائیور کو حراست میں لے کر مزید قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔
उधर कराची में शरा फैसल बलोच कॉलोनी पुल के करीब ट्रैफिक हादसा, एक शख्स जाँ भाग, लाश को जना अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुतवफ़ी की शनाख्त शहजाद के नाम से हुई है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक शरा फैसल बलोच कॉलोनी पुल के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया, एक शख्स जान की बाजी हार गया, लाश को जना अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुतवफ़ी की शनाख्त शहजाद के नाम से हुई। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलेंगे, वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है। यौम आशूर के मौके पर मुल्क भर की सूरत हाल और सिक्योरिटी इंतजाम पर ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा है कि हुकूमत ने यौम आशूर के मौके पर सिक्योरिटी के इंतजाम और आवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम तर इक़दाम लिए हैं। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को आशूरा के इंतजाम अहसन तरीके से करने पर सराहा। सूबों के वज़ीर आला, वज़ीर आज़म ज़ात कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को मुअस्सर सिक्योरिटी इंतजाम पर खिराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर आज़म की सूबाई इंतज़ामिया, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और रेंजर्स की भी पज़ीराई की गई। कहा, सूबाई हुकूमतों और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुअस्सर और पेशा वराना मनसूबाबंदी की बदौलत आवाम के लिए यौम आशूर का पुरअमन और पुरसकून इनाकाद मुमकिन हुआ। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई। यौम आशूर के मौके पर मुल्क भर की सूरत हाल और सिक्योरिटी इंतजाम पर ब्रीफिंग दी गई। हुकूमत ने सिक्योरिटी इंतजाम और आवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम तर इक़दाम लिए। मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला के आशूरा के इंतजाम अहसन तरीके से करने पर सराहा। मुल्क भर में यौम आशूर मजहबी अक़ीदत के साथ मनाया गया। मरकज़ी जुलूस निस्तर पार्क से बरामद हुआ, जो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादर पर इख्तिताम पज़ीर हुआ। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सूबाई वज़रा और मेयर समेत यौम आशूर के मरकज़ी जुलूस में शिरकत की। कराची से ये रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह कराची में भी नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यौम शहादत नहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। नश्तर पार्क से मरकजी जुलूस बरामद हुआ। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार, वज़ीर बल्दियात ईद गनी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जुलूस में शिरकत की। जुलूस के शुरका एम ए जिना रोड पर तिब्बत सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने नमाज ज़ोहरैन अदा की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी जुलूस का फ़िज़ाई जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध के साथ वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार और IG पुलिस गुलाम नबी मेमन भी मौजूद थे, जिसके बाद सेंट्रल पुलिस ऑफिस में कमांड एंड कंट्रोल रूम सेंटर से जुलूस के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। शुरकाए जुलूस के लिए शरबत की सबीलों और लंगर का एहतमाम किया गया था। एम ए जिना रोड और अतराफ में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। मरकजी जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारा दर पर इख्तिताम पजीर हुआ। निसार हवेली से बरामद होने वाला यौम आशूर का मरकजी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह पहुंचकर ख़त्म हो गया। शहर भर में सारा दिन नज़र व न्याज सबीले लगाने का सिलसिला जारी रहा। जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए। लाहौर में 10वीं मुहर्रम के 40 से ज़ायद जुलूस निकाले गए और 227 मजालिस का एहतमाम किया गया। मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद हुआ। जुलूस के शुरका ने रंग महल चौक पहुंचकर नमाज ज़ोहरैन अदा की। मरकजी जुलूस अपने रिवायती और कदीमी रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह गामे शाह पहुंचकर खत्म हो गया। जुलूस के रास्तों में अज़ादारों और ज़ायरीन के लिए सबीले और लंगर बांटने का सिलसिला जारी रहा। जुलूसों के रास्ते में दाखिल होने वाले तमाम अज़ादारों को मुकम्मल तलाशी से गुजारा गया और जुलूस से 2 से 3 किलोमीटर दूर बैरियर और कंटेनर्स लगाकर रास्तों को बंद किया गया। जुलूस की सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा लेने के लिए वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने इमाम बारगाह करबला गामे शाह का दौरा किया। शहर में 15,000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों ने सिक्योरिटी ड्यूटी के फराइज अंजाम दिए। बड़ी बिल्डिंग्स पर स्नाइपर भी तैनात किए गए थे, जबकि ट्रैफिक की रवानी को बहाल करने के लिए इजाफी नफरी तैनात की गयी।